تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری، تمہارے وی سی صاحب کی، تم بچیوں کی، بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما، انہوں نے چھوڑ دیا۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو اس نے کیا کہا، اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی، وہ کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے
اسبری یا فإن لک من الاجر کذا و کذا. ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا. جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا. فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، نظریں نیچے ہوں گی اس کی. کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا. فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی. سبحان اللہ. جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی. جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے. وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی. ہڈیاں اتڑ گئیں، گوشت اتڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں. فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو. دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا. 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے. اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے. جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا. اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی. اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے. پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے. مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے. میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں. اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی. عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی. اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی. اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی. اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی. اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز. پہلے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے. حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا. ان کو زہر دیا گیا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا. سننے والی بات ہے بچوں. ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا. اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں. یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے. ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ،
ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں کا ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، ظلم کیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی، اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی، اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں، آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سخت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا، لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہو، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ
زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے، کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے، تو سالے عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی، کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا۔ کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے، تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک، کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہوں۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل۔ تو اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو ایسے ایسے کام پہ گئے، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ تو اللہ کہے گا مطمئنہ خلق من خلق، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اللہ اور بیٹو بیٹیو، ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، میرے رب کی قسم، ہم پر پورے کیمرے فٹ ہیں۔ جس آفس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں کس طرح احتیاط سے ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کیمرے فٹ ہیں۔ 2 یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی قسم ایک بول آدھا بھی نکلتا ہے تو میرا اللہ کہتا فرشتہ اس کو پکڑ کے محفوظ کر لیتا ہے، آدھا بول بھی نکل۔ اے یوں آنکھ گئی، کیوں گئی؟ یہ بھی نوٹ ہو جاتا ہے کس نیت سے گئی، تکبر سے دیکھا، محبت سے دیکھا، ہوس سے دیکھا، دوستی کے لحاظ سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا۔ کتنی تیزی سے ہمارے آنکھوں میں چینجنگ آتی ہے۔
माँ को देखा, बेटी को देखा, बीवी को देखा, बाप को देखा, भाई को देखा, उसी लिहाज से आप अपने कंप्यूटर का अंदाज़ा लगाओ किस तेज़ी से वो आपके एहसास बदलता है। सुभान अल्लाह। और मेरा अल्लाह कहता है 7 अरब इंसान है, सबकी आँखों पर उसकी नज़र है, कौन क्या कैसे देख रहा है। हम आज़ाद नहीं हैं। जब अल्लाह सबको मौत दे देगा तो फिर ज़मीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं हूँ बादशाह। फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूँ कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, क्या कहेगा अनल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर अल्लाह ताला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन है बादशाह? कोई हो तो जवाब दे। कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अकेले अल्लाह की हुकूमत है। फिर अल्लाह कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह किधर है? ऐनल जब्बारून, जालिम किधर है? ये जालिम समझते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं। इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये मुल्क मेरे अल्लाह का है। अल मुल्क लिल्लाह, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इन्नल क़ुव्वत लिल्लाहि जमीआ, लहू मा फ़िस समावात व मा फ़िल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अस-सरा, सवाउन मिनकुम मन असर्रल क़ौल, कोई आहिस्ता बोले, व मन जहर बिही, कोई ज़ोर से बोले, मन हो मुस्तख़फ़िन बिल्लैल, कोई रात के अंधेरे में चले, और सारिबुम बिन नहार, कोई दिन के उजाले में चले, तेरा रब सबको देखता है। कहता है अल्लाह यरा दबीबन नमलतिस सौदा अला सख़रतिस सम्मा फिल लैलतिज़ ज़ल्मा। अंधेरी रात हो, अंधेरी रात हो, अंधेरी रात हो। मैंने अफ्रीका के जंगलों में रात काटी है, अंधेर से भी कोई बड़ा लफ्ज़ लाओ तो तब जाके सादिक आता है। अंधेरी रात हो, काला पत्थर हो, काला पत्थर, उस पर एक काली चींटी चल रही हो, उसकी क्या हकीकत है और कितनी चल रही है? कोई हिकता नहीं चल रही, कोई खरबों चल रही है। तो वो आसमान वाला कहता है काली रात हो, काला पत्थर हो, काली चींटी हो और उस पर चल रही हो, तो तेरा रब ये नहीं कह रहा कि चींटी देख रहा हूँ, तेरा रब कह रहा है कि उसकी हकीर टांगों से जो लकीर बन रही है, तेरा रब वो भी देख रहा है। तो बच्चों बच्चियों, हमसे कैसे गाफिल हो, हमें कैसे नहीं देखेंगे? मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, 3 इकट्ठे होकर कुंडी लगाओ, चौथा मैं साथ हूँ। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, 5 कुंडी लगा के बैठो, छठा मैं हूँ। वला अदना मिन ज़ालिका, 4 हो जाओ, 3 हो जाओ, 2 हो जाओ, वला अक्सर 1 हो जाओ या ज़्यादा हो जाओ, इल्ला वहुवा मअहुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यहाँ इस रग से ज़्यादा मैं तुम्हारे करीब हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम, सिर्फ मुझे पुकारा करो, सिर्फ मुझे मदद के लिए पुकारा करो, कि चूँकि मैं हर वक्त ज़िंदा हूँ। तुम्हारी शाहरग से दूर इतना है कि ला तराहुल उयून, आँखें देख ही नहीं सकती। दूर इतना है कि ला तुखालितहु ज़ुनून, ख़याल की ताकत रोशनी से भी ज़्यादा है। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड, लेकिन ख्याल तो 1 सेकंड में अर्श तक चला जाता है। तो मेरा रब कहता है ख्याल के घोड़े भी दौड़ाओ तो तुम मुझे नहीं पा सकते। या अल्लाह, एडी दूर तेरे नाल गल किवें करनी है? साथ ही कहता है अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी इस रग से ज़्यादा मैं तेरे करीब, इस रग से। तो यालमु सिर, तो आहिस्ता बोल, ये मैंने सुना है, आपने नहीं सुना। तू दिल में बोल, अख़फ़ा, इसको मैंने खुद भी नहीं सुना। मेरा रब कहता है तू ज़ोर से बोल, मैं सुनता हूँ, तू आहिस्ता बोल, मैं सुनता हूँ, तू लब सीले और दिल की धड़कनों से बोल, मैं वो भी सुनता हूँ। और एक तो नहीं कोई धड़कनों से बोल रहा, कितने बोल रहे हैं दिल की धड़कनों से। और अल्लाह कहता मैं सबकी सुनता हूँ। हाय हाय, फिर कहता है
تتبعها الرادفہ، ایک آواز جو زلزلہ برپا کر دے گی، تتبعها الرادفہ، پھر ایک پیچھے آواز آئے گی، اسی اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور پکڑائے گا اور وہ پھونک مارے گا، اور ہم فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ہم اپنے رب کی طرف قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ڈھلوان کی طرف تیزی سے چلتے ہیں، ایسے ہم تیزی کے ساتھ رب کے دربار میں پہنچتے چلے جائیں گے۔ عُرَاةً حُفَاةً، مرد عورت سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہ عائشہ اس وقت کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو ننگا کیا گیا اللہ کے راستے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھے کپڑے پہنائے، پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد اللہ اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے گا۔ جن کو یہ سارے ڈانٹتے پھرتے ہیں تو اذان نہیں دیتی تو کتنے دفعہ ہو گیا، ان کو کپڑے اللہ پہنائے گا۔ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا ننگا رکھے گا۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک اور آواز آئے گی، قلوب یومئذ واجفہ، دل ایسے ایسے کر رہے ہوں، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوں۔ خشوع دل کے ڈر کا نام ہے، آنکھوں کے ڈر کا نام نہیں ہے، خشوع دل کے ڈر کا نام ہے۔ لیکن اس دن ایسا خوف ہوگا کہ آنکھیں بھی ڈر رہی ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ اور پھر کافر کہتے ہیں یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اور جب ہمیں کھڈوں میں ڈال دو گے، اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے کیا ہم اٹھیں گے؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کون اٹھتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھتا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے فإنما هي زجرة واحدة، ایک آواز آئے گی، فإذا هم بالساہرة، تم سب میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج اچھے اور برے کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ یہاں تو حسین جیسے شہید ہو گئے اور شمر جیسے نے جھنڈے لہرائے، اہل بیت شہید ہو گئے اور یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ دنیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا یہودیوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو دربار میں لٹا کے بکرے کی طرح ذبح کر دیا یہودیوں نے، حالانکہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یا زکریا، جس کو رب آسمانوں سے پکارے وہ کتنی بڑی ہستی ہوگا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم تو یہ بیٹے کی بوڑھے ہو گئے تھے، میاں بیوی دونوں، تو حضرت مریم کے پاس گئے نا تو ان کی کفالت میں تھی، دیکھا تو گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل، تو اب تو ممکن ہے جہازوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، لیکن وہ تو کہنے لگے انا لکی ھذا، مریم موسم تو گرمی کا ہے، تو یہ تیرے پاس سردی کے پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ سے بات کی، یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی، بے موسمی کا پھل دے دے، بے موسمی کا پھل دے دے، بیٹا دے دے۔ اللہ یا زکری، 8 نبیوں کا نام اللہ نے لیا ہے، بڑے عظیم نبی، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داود علیہ السلام، ان کے نام لیے ہیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بچے کی بشارت دیتے ہیں اور نام اس کا یحییٰ رکھتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی، آرے سے چیر دیا زکریا علیہ السلام یہودیوں نے، اور وہ جو بادشاہ تھا اس کی ایک معشوقہ تھی، اس نے کہا کہ میں تب تیرے پاس لیٹوں گی جب تو یحییٰ کی گردن میرے سامنے لائے۔ تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کو ایسے بکرے کی طرح ذبح کروا دیا۔
جب یہ ولید بن عبد الملک نے مسجد بنائی، جامع مسجد جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی کھدائی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تر و تازہ سر صندوق میں بند خون ٹپکتا ہوا نکالا گیا تھا، پھر اس کو الگ دفن کیا گیا۔ تو یہ دنیا میں ہم امتحان میں ہیں، یہ نتیجے کی جگہ نہیں۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہو نا، نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ چند سال کے بعد آئے گا۔ نتیجے کا دن اللہ آگے بتا رہا ہے، قلوب یومئذ واجفہ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ ایک آواز پر اٹھو گے، فَأَمَّا مَنْ آج نہیں چلے گا کہ حسین جیسے شہید ہوں اور شمر جیسے جھنڈے لہرائیں۔ آج آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانوں آج الگ ہو جاؤ۔ اگر موت ہوتی تو نیک و بد سارے خوف سے مر جاتے، چہ جائے کہ مجرم، نیک و بد سب خوف سے مر جاتے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پیپر آیا الٹے ہاتھ میں، نشانی کیا ہے؟ ہلاک ہو گیا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، ہے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کس نے پکڑا دیا، وہ میں فیل ہو گیا، وہ میں برباد ہو گیا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے مجھے میرا پیپر نہ دیا جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، آئے موت مجھے مار دے۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا پیسہ کدھر ہے؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کدھر ہے؟ کچھ نہیں میرا بچہ۔ خذوہ فغلوہ، سے پکڑو اور جکڑو۔ یہاں فیل ہو جانا کون سی بات ہے؟ دوبارہ امتحان دے دیں۔ اور میرا تو ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ کا ڈنڈا تھا۔ گورنمنٹ کالج میں وہ جو فائنل ایئر سے پہلے پیپر ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تو وہ میرا پورے پاکستان میں ریکارڈ ہے کہ گورنمنٹ کالج جیسے ادارے میں فائنل ایئر سے پہلے جو پیپر تھے اس میں 1000 میں سے میرے 90 نمبر آئے تھے، 90/1000۔ اور میں ایسا مطمئن کہ میں گل ہی کوئی نہیں، میں کہ روٹی تو گھروں لگ دی، فیل بھی ہو گیا تو کیڑی گل، ڈاکٹر نام ہی بنے تو کیڑی گل۔ تو یہ وہ امتحان نہیں ہے کہ فیل بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، فیل ہوگا تو کہے گا ہائے موت آ جا۔ ہارون رشید پہنچا یہ مشہد جہاں امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، انہی کے احاطے میں اس کی قبر تھی، وہ چنگیز خان کی فوج نے مٹا دی تھی۔ تو یہاں پہنچا تو بیمار ہو گیا، بیمار ہوا تو طبیب نے کہا بچنے کی امید کوئی نہیں، 48 سال عمر، کہنے لگا میری قبر کھودو۔ تو اس کی قبر کھودی جا رہی تھی اور وہ قبر کے کنارے بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت میرے کام نہ آئی۔ اس وقت وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، ہائے میری حکومت میرے کام نہ آئی۔ اگلے دن ایسا گیا کہ آج قبر کا نشان بھی کوئی نہیں۔ جو پاس ہو گئے، ہم ہاسٹل میں سارے ذمہ داروں کے لڑکے تھے، سینٹرل ماڈل اسکول میں، جو تھے نا تھوڑا مطلب درمیانے حالات اور غریب، وہ تو بہت پڑھتے تھے، اور ہمارے جیسے سارے لفنٹر تھے۔ تو ایک ہم میں تھا عبد الواحد، وہ قدرتی پاس ہو گیا، جیسے قدرتی تھے وہ قدرتی پاس ہو گیا، اس نے کوئی زور نہیں لگایا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں، وہ قدرتی پاس ہو گیا۔ تو ہم ہاسٹل میں کمرے میں تھے، اور کمرہ تھا 3 نمبر، تو وہ عبد الواحد نام تھا اس کا، مرید کے کیا تھا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا، اویا ویکھو میں پاس ہو گیا۔ یہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، اور بات ہے کوئی 66-67 کی ہے۔
تو ایسا ہی ہوگا. اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، جو سیدھے ہاتھ میں پیپر لے گی یا لے گا، وہ پہلے ایک نعرہ لگائے گا. یہ نعرے نہیں لگا تو ہو کرتے، نعرے کا کوئی لفظ تو ہوتا نہیں، صرف ایک بے ہنگم آواز ہوتی ہے. اللہ نے اس کو لفظ بنایا. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا وہ تینوں کی ہوا ہے، کہے گا اقرؤوا کتابیا اقرؤوا کتابیا. وہ یہ میرا پیپر دیکھو، وہ میں پاس ہو گیا. پاس ہونے کا کیا مطلب؟ میں آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا اور ہمیشہ کی جنت کا وارث بن گیا. ایک چنگاری جہنم کی زمین پر ڈال دی جائے، پوری زمین راکھ کا ڈھیر بن جائے. ایک ڈول پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، حمیم، سارے سمندر کھولنے لگ جائیں گے. ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے جنت اور دوزخ. یہ کوئی زندگی ہے؟ جوانی کے پیچھے بڑھاپا، زندگی کے پیچھے موت، خوشی کے پیچھے غم. مجھ سے کیا پوچھتے ہو غم کیا ہوتا ہے؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ غم کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہنستا چہرہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، من تو میرا مرا ہوا ہے. اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے. جوان بیٹے کو قبر میں اتارنا آسان نہیں. میرے لیے تو خوشیاں مر گئی ہیں. موت کا انتظار ہے، جب آئے گی بسم اللہ آب چلیے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. کیسر اور کسرا، پرشین امپائر، رومن امپائر، سونے کے برتنوں میں کھانے کھا رہے ہیں. انگلینڈ گیا تھا تو میں نے وہاں کے ان کے میوزیم میں دیکھے پرانے بادشاہوں کے برتن، پورے کے پورے ان کے وہ شراب کے جو تھے مٹکے، وہ سب سونے کے بنے ہوئے، پلیٹیں سونے کی، چمچے سونے کے، پیالے سونے کے. اور میرا نبی رات کو سویا ہوا ہے. بھی ایسے کروڑ ایسے تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے. حضرت عائشہ پاس لیٹی ہوئی، پھر ایک دم آگے بڑھتے ہیں. 4 پائی کی لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر پان ہوتا ہے، اس پر اپنا پیٹ ایسے نیچے جھک جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ دیکھتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ آپ اٹھے. عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. بلا جس کو رب کہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. وجہ کائنات، حبیب اللہ، محبوب، ہر ادا محفوظ، پیڑھی نسب تک محفوظ. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر
بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب کے، سوائے میرے محبوب کے. اور وہ اپنے پیڑ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بڑھ گئی. حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی ہے؟ بس آپ نے ایسے ہی کرنا، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. پڑھو اپنے نبی کو، اللہ کے واسطے پڑھو. انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، ورنہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں. جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاک کا مالک ہے، اور یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے، کہنے یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد، احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم. یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر. یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا. اللہ نے میرے نبی کو نام دیے، سارے نبیوں کو نام سے پکارا. میں نے ابھی بتایا 8. جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ کی انتہا ہے. یہ جیسے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا باہیں ہوئے کالا ٹٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو میرا پیڑا میری برفی. اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی، ہائے کاش ہم تھوڑی سی عربی سمجھتے، یا ایھا الرسول. یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے، یا ایھا المزمل. پھر اس سے آگے لاڈ شروع ہوتا ہے، جیسے جو مائیں لاڈ کرتی ہیں، یا ایھا المدثر. کس کو بھلا کے بیٹھے؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کرمناک زندگی گزار رہے ہیں. میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں. 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 43 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کرمناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں. جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے ہیں. کیوں وہاں شراب پی جاتی ہے؟ کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے؟ کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے، جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو نہ پہچان کر ان کی روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آگ. اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے پہلے. چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے؟ اس کہ پتر میں تو آج نہ سنے ہیں. اس کہ چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی. دوئے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، یہاں پڑھا تھا باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، تو چلو میں اسی کا نام لیتا. چاچا تین باٹنی آندی ہے؟
کہا نہیں پتر میں تو نہیں پتا کہ تیری تو ادھی زندگی گئی. تریے پوچھا چاچا تمہیں فزکس سمجھی ہے؟ کہا نہیں. کہ تیری ادھی زندگی گئی. ادھر اٹھی موجیں ایک دم. تو ملہ نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی. میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی. بیٹو اللہ نبی کے اس کا تعارف حاصل کرو. اللہ نبی کو کا تعارف حاصل کرو. اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں, کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے, کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے. نبی کو نہیں جانتے, اللہ کو نہیں جانتے. تو اتنے جن کو لوٹ دلائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کعب ابن عجرہ کہتے ہیں آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ تو دیکھو آپ نے ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹایا, دیکھا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے. اور پھر فرمایا کعب یوں ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاة. کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں ہے. کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں, رشوتیں لے رہے ہیں, بے ایمانیاں 2 نمبریاں, کہ پترانوں کو تو کھوائیے, اولادوں کو کتنے پڑھائیے, اوروں کے لیے اپنی جہنم خرید رہے ہیں. پڑھو اپنے نبی کی زندگی, پھر انسانیت آئے گی. ڈاکٹر بن جانا کون سی بڑی بات, انسان بننا سب سے بڑی بات. سائنٹسٹ بن جانا کون سی بڑی بات, انسان بننا سب سے بڑی بات. سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا اسٹیفن ہاکنگ, جس نے یہ ثابت کیا کہ جو ہمارا وہ نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز ہیں جو کائنات کو چلاتی ہیں, تو ہمارے پاکستان کے عبدالسلام اور 2 امریکن نے مل کے ثابت کیا کہ 3 چلاتی ہیں. تو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا کہ 1 طاقت چلاتی ہے. یعنی انتہا کا علم ہے. اور معذور کتنا تھا, جن لوگوں نے میں نے تھوڑا سا اس کو پڑھا ہے, وہ کتنا معذور انسان تھا. تو اس سے پوچھا گیا یہ 1 طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں, یہ علم کی سر ذالک مبلغہم من العلم, یہ ہے ان کے علم کی انتہا کہ نئی توفیق ہوئی کہ کہہ دے کہ خدا ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ نے ایک زندگی دی ہے جس میں چھوٹا سا پارٹ عبادات کا ہے, بہت چھوٹا, 5 نمازیں, صرف 5 نمازیں. اور عورتوں کو تو پورے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی پڑتی, معاف ہوتی ہیں. اور سال کے بعد 1 مہینہ روزے, اور اس کے بعد 4 کام میرے نبی نے فرمایا. اور حج اور زکوٰۃ پیسے والوں پر ہے. اور پھر اور کتنی آسانی ہے کہ پیسے والا بیمار ہے, حج معاف ہو جائے گا. پیسے والے صحت مند ہیں, راستے میں جنگ ہے, حج معاف ہو جائے گا. روزے میں بیمار ہے, بعد میں رکھ لو. صرف نماز کی چھٹی نہیں ہے. اس کو حسین نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ کربلا جیسی جنگ قیامت تک نہیں ہوگی, چونکہ ایسا قیمتی خون قیامت تک نہیں آئے گا. کیفیت کے اعتبار سے تو چھوٹی سی جنگ تھی, 72 اور 3000, لیکن وہ اپنی کوالٹی کے لحاظ سے قیامت تک نہ پیچھے ہوئی نہ آئندہ ہوگی کہ کسی نبی کی اولاد گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے. آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا. ایک بولی تو بولنا تھا حسین نے. تم تاریخ ہی پڑھو اپنی, پیسے کے غلام بن گئے ہیں. پیسہ 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 کچھ ہوتا اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ دیتا. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. جس کو انسانیت مل گئی وہ سب سے بڑا انسان. انسان کی قیمت اگر زیور سے ہے, اگر کپڑوں سے ہے, اگر گاڑیوں سے ہے, زمینوں سے ہے, وہ تو گدھا ہے. انسان کہاں ہے؟ انسان وہ ہے جو اپنے آپ میں پہچانا جائے. اور انسانیت کی معراج کہہ رہی ہیں کعب, آج 3 دن گزر چکے, پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا.
اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے فقر اختیار کیا تھا کہ میری امت کے غریبوں کو کوئی آسرا ہو کہ ہاں ہم بھی بھوک کاٹیں گے جیسے ہمارے نبی نے کاٹی۔ جب عاصم فوت ہوا میں پاگل سا ہو گیا، کیونکہ میرا سب سے عقل مند بچہ تھا، سب سے نیک اور ذہین فطری ذہانت اللہ نے اس کو دی تھی، اور جم میں 120 کلو کے ریپ لگا رہا ہے، اور 10 ریپ لگا کے ویٹ نیچے رکھا اور خود بھی نیچے چلا گیا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کچھ جم میں موت ہے، تو میری تو ہر شب ختم ہو گئی۔ پھر مجھے اپنا نبی یاد آئے جن کے 2 بیٹے فوت ہوئے، جن کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں۔ مجھے یہ حدیث کا اس دن مطلب سمجھ میں آیا کہ جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہارے دکھ چھوٹے پڑ جائیں گے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ سے تھے، آپ کی عمر اس وقت 62 سال تھی جب وہ پیدا ہوئے۔ بڑھاپے کی اولاد دل میں جگہ پکڑ لیتے، اور جب ان کا انتقال ہوا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، بھاگتے دوڑتے، تو میرے نبی کے الفاظ سے ابراہیم بہت دکھ دے کے جا رہے ہیں، بہت دکھ دے کے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی عنقریب تیرے پاس آنے والا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو اپنا اندر کا دکھ دکھاتا۔ 6 مہینے بعد خود بھی انتقال فرما گیا۔ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہیں؟ جاؤ جا کے قبرستانوں میں جایا کرو، تم سے کہتا ہوں جایا کرو، ان ٹوٹی شکستہ قبروں سے پوچھا کرو تمہارے تو کبھی ہڈوں بچوں کے شور تھے، آج تمہاری ہڈیاں بھی گل گئیں، کدھر گئے؟ عثمانی سلطنت کے سارے بڑے بادشاہوں کے مزار پہ میں گیا ہوں، سناٹا، خاموشی، چند سیاح، بس بڑے بڑے گنبد، اندر کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم کے مزار پر گیا، سبحان اللہ سبحان، ایسے رش تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اور مزے کی بتاؤں، جتنے مسلم تھے اتنے ہی نان مسلم تھے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عورتیں وہ ننگی سی ہوتی ہیں، تو جب وہ آتی ہیں تو ان کو وہ بڑا جلباب پہنا دیتے ہیں، اس سے پھر وہ کورڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی جاتی ہیں کہ تسی کیوں کھلوتی ہوں، بندہ تھا ساڈا۔ یہ اللہ محبت ایسے ڈالتا ہے۔ پھر جب وہ اگلے دروازے سے جاتی ہیں تو وہ واپس کر دیتی ہیں اور باہر نکل جاتی ہیں۔ اتنا رش، ایک چھوٹا سا مولوی، اتنا بڑا بادشاہ، عثمان خان غازی، خان غازی، بلکہ اور عجیب بتاؤں، محمد فاتح جس نے استنبول فتح کیا، اس کی قبر ویران پڑی تھی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا چالا ہے۔ وہ بہت آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ 2.5%، بنی اسرائیل پر تھی 10%، ہم پر 2.5%، اتنی تھوڑی۔ ان کی زکوٰۃ کسی کو نہیں دی جاتی تھی، پہاڑ پہ رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی۔ ہم زکوٰۃ اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں۔ ان کا روزہ تھا 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، کتنا آسان۔ اور پھر بخشش کے دروازے ایسے کھلے ہوئے ہیں کہ اوپر اللہ مہربان، رؤوف الرحیم، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، یہ میرے آپ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، تو کر سکتے؟ سارے فرشتوں بھی سد لو،
وہ بھی بندے بن جاؤ، جنات نوں بھی سد لو، زندہ مردہ سارے کٹھے کر لو، لو بھائی قیامت تک گناہ کرو، یہ سورج تک نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، آسمان تے پہنچا دیو، اس کے بعد آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ ایسے کریم رب سے تو ہمارا واسطہ ہے، دھو کے رکھ دیتا ہے۔ فجر سے ظہر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، ظہر سے عصر پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عصر سے مغرب پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، مغرب سے عشاء پڑھی، درمیان کے گناہ معاف، عشاء با جماعت پڑھی، فجر با جماعت پڑھی، ساری رات سوتا رہا، ساری رات تہجد کا ثواب۔ یہ سب اس سبز گنبد والے کی طفیل ملا ہے، پہلی امتوں کو ایسے نہیں ملا۔ اس کے بعد میرے نبی نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتیں کہ یہ 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اب دیکھو نا، 5واں انگوٹھا بھی این بند کر لیا گا۔ 4 کتنا چھوٹا نصاب ہے جنت کا، کتنا چھوٹا نصاب ہے۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، 2 نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی سے فراڈ نہ کرنا، معاملات میں بے ایمانی نہ کرنا۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی سے عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی کرتے۔ کیوں ماؤں کو بیچ میں گھسیٹتے ہو، کسی کی بہنوں کو گھسیٹتے ہو، بیویوں کو گھسیٹتے ہو؟ اللہ کا عرش کہاں پڑتا ہے؟ اپنے اخلاق اچھے کرو، اور اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، بیوی کے لیے خامند ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ان میں محبت کا رشتہ قائم کرو، اظہار محبت کرو۔ کوئی بیوی سے کہہ دے نا کہ کوئی لوگوں سے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، وہ تو کہاں بڑھ جاتا، اوے تو رن مرید ہے، اوے تو زن مرید ہے، تیری مردانگی کتنے گئی؟ اور عرب میں ثقافت، عرب سردار اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے اور بیوی سے اظہار محبت نہیں کرتے تھے، ان کی ناک بڑی اونچی تھی، کئی بیویاں ہوتی تھیں، اور بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا، اور معشوقہ سے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، اس پر شاعری بھری پڑی ہے، مجھے اتنے اشعار یاد ہیں، ابھی سنا ہوں تو پھر ساری محفل کی دیکھو اور پاسے ٹور جائے گی۔ شاعری بھری پڑی ہے معشوقہ سے۔ ہمارا کلچر گرل فرینڈ نہیں ہے، بوائے فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے، نکاح۔ جاؤ دیکھو، پورا یورپ پھرا ہوں کہ اس بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نے کس طرح زندگیوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں رہا، کیسے پارا پارا کر دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ وہاں کی عورت مظلوم ہے، سب سے زیادہ، اس کی اپنے بھی اس میں بدماشی ہے۔ مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے اس میں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ یہ ایک بالکل انوکھا سوال تھا جو کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے یوں نہیں کہا، چپکے سے، ہاں، کیونکہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی کہے میں بیوی کا عاشق ہوں، تو آپ اس کو پہلے بلاتے عمرو بن عاص سے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے یہ پوچھا، تو اس کے کان میں کہتے، آپ نے کہا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ساری مجلس ہی ہل گئی، وہ صحابی وہ کہنے کو ایک ہی بڑی، تو انہوں نے سوال بدلا، نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ رگو دے اندر گل گئی نہیں، اس لیے میں اس کی معاشرت بتا رہا ہوں۔ دین کو سمجھنے کے لیے نا عرب کی معاشرت کا جاننا بھی ضروری ہے۔
گھٹنے ٹیک کر میں نے ایک زندگی گزاری ہے کتابوں کے سامنے. پتھر کی اینٹوں پر میں سویا ہوں، گرمیوں کی راتوں میں تپتے فرش پر اینٹ کے سرہانے بنا کے میں سویا ہوں. کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں مردوں میں. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. پھر عائشہ کا نام لیا، کہا عائشہ کے ابا سے. یہ آپ کو سکھایا ہے کہ اپنی بیویوں سے پیار کا اظہار کرو. بیویاں خامن سے محبت کا اظہار کریں. اظہار کے بغیر بانڈنگ نہیں ہوتی. اور خاص طور پر اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں چومتے چاڑتے انہوں تھکا دیں دیا، یا تھوڑا جا وڈا ہوا تو چل بھائی جا سکول ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے اے آئے کتنے بی آئے، اے بی دا تو رولے کوئی نہ ساڑی باری یہ ہونے ہی آئے. ان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں مائیں. یہ جتنے فیصل آباد کے بڑے گروپس ہیں، گروپ آف انڈسٹری، یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، سارے نند پیو، سارے چٹے ان پڑھ. جانتا ہوں میں، فزیکلی جانتا ہوں. اگو پتر پڑھ کے آئے، وہ اتنا کما ہی نہیں سکی جتنا ان پڑھ پہ ہم نے کما لیا. اور رزق یہاں لکھا ہوتا ہے، ڈگری پہ نہیں لکھا ہوتا، یہاں لکھا ہوتا ہے. میرے والد رحمت اللہ مجھے کہتے تھے تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں کیا پوچھنا جو تم مولوی بن گیا. اگر آج میرا ابا زندہ ہوتا تو آج دیکھتا. اظہار ضروری ہے. میرے بچے بڑے، ایک تو اللہ نے لے لیا اور ایک شادی شدہ بچوں والا ہے، اس کو آج بھی میں ایسے گلے لگا کے کھڑا رہتا ہوں کہ فریکوینسی جو ہے نا شفٹ ہوتی. اب تو یہ خود باپ ہو گیا، اب اس کو کہاں نہیں، میرے لیے وہ وہی 4 سال کا ہے. اس کو سینے سے لگاؤ. ماؤں سے کہتا ہوں، والدین سے کہتا ہوں، اظہار کرو تو وہ بالکل تب جا کے یہ رشتے باقی رہیں گے. میرے نبی جیسی ہستی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ کیا ضرورت تھی؟ قاب قوسین او ادنا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ایڈی وڈی ہستی، دو نکے نکے بالانوں کنڈ تے چڑھایا ہے، چکر لا رہے ہیں کمرے میں. اور پھر کہتے ہیں کیف مطیتکم، ہاں بھائی بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے. یہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. یہ مائیں جب بچہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، کپڑے بدلے کہ نہیں بدل لیے، ٹیوشن پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، سبق پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اسکول. اور 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی جب اس کے سارے نیوران جل جاتے ہیں، جب وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. 3 سال اس کو ماں کی گود چاہیے. 7 سال تک میرے نبی نے نماز کا بھی نہیں کہا. 7 سال کے بعد فرمایا نماز کا کہو، جو سب سے بڑا فریضہ ہے. اور یہاں 30 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں. اور میں نے ایک پمفلٹ پڑھا کہ ہم 18 مہینے کا بچہ بھی لے لیں گے، پھر منہ توڑا نام مراداں دا، بس ہم پیسے دے دو، پیمپر سے آپ پہ دھو لوں. یہ تو کاروباری ادارے ہیں، یہ کوئی تعلیمی ادارے تھوڑے ہی. ہماری نسل کو بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں انسانیت کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے. تو میرا نبی بتاتا ہے. میرے نبی نے اپنی ماں کا مرتبہ سنو. یہ مائیں بیٹھی ہیں کافی. آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی. کون ہے یہ؟ بولو کون ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ او بولو، سناؤ مجھے، کون کہہ رہا ہے؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز کے مصلی پر مسجد میں کھڑا ہوتا اور میں اللہ اکبر کہہ کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا. میں کہتا ماں جی میں حاضر. اب
جب آپ ساری کو پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، یہ تو دین بتاتا ہے، نبی بتاتا ہے، بھائی کسے کہتے ہیں، چاچا کسے کہتے ہیں، رشتوں کی طاقت اور قدر کیا ہے، بیوی کی اب میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو دیکھنے کے بعد کسی شے کی طرف دل نہیں جاتا، سب تو بڑی شے ہی اللہ ہے۔ اور پھر حدیث مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں، صحیح حدیث، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ اور پھر اپنے رب کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور عائشہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے۔ عائشہ نے کہا یا عائشو، نک نیم سے پکارا، جو اظہار محبت کا پہلا سائن ہے، یا عائشو انہو لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ میرے رب کی قسم صرف ان کی دلداری کے لیے۔ پٹھان تو میاں بیوی کٹھے روٹی نہیں کھاتے، عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے ہمیں زندگی سکھائی۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے چھوٹی، ان کو چکر لگواتے تھے۔ بچوں کو ٹائم دو، اگر انہیں اچھا انسان بنانا ہے، اسکول میں نہیں بنیں گے، تم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دو اپنی جان چھڑانے کے لیے، وہ 30 بچوں کو لے کے بیٹھی ہے اور تھوڑی سی اس کی تنخواہ ہے، خود اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، اور اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں۔ حرص و ہوس کے غلام بن گئے، ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ جب میں نے اسکول پڑھا تو کچھ ایٹیکیٹس تھے، کچھ آداب تھے، کچھ استاد ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک ٹیچر کہنے لگی بچوں سے، بچوں بولو CUP سپ، تو بچوں نے کہا میڈم CUP کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں، بولو CUP سپ۔ پھر بچوں نے کہا میڈم نہیں، CUP کپ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب بھی رہے گا، کپ نہیں بن سکتا۔ جو ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی، وہ کیا توقع رکھتی ہے کہ ایک ٹیچر تھوڑی سی تنخواہ پر، کوئی عورت خوشی سے جاب نہیں کرتی، اس کی فطرت میں ہی جاب نہیں ہے، مجبوری سے کرتی ہے، وہ اتنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی اپنی اولاد کو عزت دو، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام جب تشریف لاتی تھی میرے نبی کے گھر، اتنے کہ انہوں نے گھر دوئے پاسے آئی، وال ٹو وال تھا، وال ٹو وال تھا، آمد و رفت بہت کثرت سے تھی۔ جب حضرت فاطمہ دروازے پہ قدم رکھتی تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ ایک کرسی بھی تھی آپ کے گھر میں، آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، آپ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کبھی کھلوتے ہو کھڑے ہو جاتے اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے۔ پہلے فاطمہ کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ اولاد کو یوں پالا جاتا ہے۔ پڑھو پڑھو، اپنے علم میں اتنا بن جاؤ کہ تمہیں یورپ کی ڈگری نہ محتاجی ہو، تمہیں یہاں کی ڈگری ہی بڑا بنا دے، لیکن قرآن بھی پڑھو اور سیرت بھی پڑھو۔ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جھاڑو دے رہے ہیں، 9 لاکھ کے مالک جھاڑو دے رہے ہیں۔
حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں. 9 بیویاں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. ہے کوئی تصور میں آنے والی بات؟ اور یہاں ساس کی بھی خدمت ہے, سوہرے دی بھی خدمت ہے, دیور دی بھی خدمت ہے, نندن دی بھی خدمت ہے. اپنی باویں ہوگے نہ ہوگے. اللہ نے ماں کو کیوں فارغ کیا ہے؟ صرف خامد کے لیے. میرے پر بڑے اعتراض ہوتے ہیں چونکہ ہمارا فیملی سسٹم جوائنٹ ہے اور یہ ہندوانہ سسٹم ہے, یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے. دو کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا آسان ہے, اور 10 اکٹھے ہو جائیں, ہر ایک کے اپنے مطالبے ہوں, یہ تو میرے دین کا تقاضا ہے. دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے, اور جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی قیمتی اس کی ڈائی ہوتی ہے. مرسڈیز کی ڈائی آپ کا کیا خیال ہے؟ سزوکی جیسی ہوگی. 380 کی جو ڈائی ہے وہ سزوکی وہ مرسڈیز جیسی ہوگی. جتنی قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے قیمتی وہ ڈائی ہوتی ہے. اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تبدیل کر دیتے ہیں, چونکہ وہ خراش اس چیز پر پڑ جاتی ہے. اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے, اور اس کی ڈائی ماں کا پیٹ ہے, اور اسی کے اوپر ایسے بوچھاڑ ہوتی ہے تان و طنز کہ اس کی ڈائی کریک کے ہاں ساری ٹوٹ جاتی ہے. پیدائشی بچے نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں, پیدائشی نفسیاتی مریض پیدا ہو رہے ہیں. ہاں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ انکار کریں, اپنی ساس کی خدمت کریں, اپنے سسر کی خدمت کریں خوشی سے, لیکن وہ مسلط ہو جائیں, یہ بھی کوئی اسلام ہے؟ عرب میں آج بھی دستور ہے, جب تک لڑکا الگ گھر نہیں لیتا, چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے, اس کی شادی نہیں ہوتی. اور اتنا میں کہتا ہوں, اگر شادی کر رہے ہو تو اپنے گھر میں تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک پورشن الگ اب تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے, جس میں بیڈ روم, جس میں ٹوائلٹ اور جس میں کچن. یہ 3 چیزیں اس کا حق کے واجب ہیں. اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو, تے تسبیح پڑھو, تے اللہ اللہ کرو, کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو. نہ تیری ماں آکھے کہ میں نو چاہتا ہے, نے پوچھی کوئی, میں نو سلام ہی نہیں کیتا ہے. یہ تو لڑائیاں ہیں. میں اسی ماحول میں رہتا ہوں, میرا تو زمیندارہ ماحول ہے جس میں یہ چیزیں بہت شدت سے. میرے اپنے گھر کی بات بتا, میری فیصل آباد شادی ہوئی. فیصل آباد میرا کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی لنک نہیں. اللہ نے میرا مقدر یہاں شادی لکھی تھی, مجھے گھر بھی بنانا پڑا. پھر اللہ نے دین کے سلسلے مدرسے بن گئے اور بہت کچھ بن گیا. میں یہاں سے 250 کلومیٹر دور, پہلے ضلع ملتان تھا, خانوال ہے. تلمبا ایک قصبہ ہے, اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے, وہاں ہماری زمینیں بھی ہیں, حویلیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو میں اس کو, ہماری زبان بھی جانگلی ہے, اس کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی, تو میں اسے کبھی کبھی لے جاتا تھا ورنہ یہیں رکھتا تھا. وہ تو رونے لگ جاتی تھی کہ تسی آپس سے کی گلاں کر دے, میں تو سمجھ نہیں. میں کہا سی جانگلی جٹ لوگ ہیں, ساری بولی ہی ہو جائیے. تو میں جب سے پیدا ہوں گھر میں نوکر نوکرانیاں اللہ کے فضل سے موجود. میری ماں کبھی چولہے پہ نہیں بیٹھتی تھی, ابا جی بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے. اسے میری ماں نہ اچھا سالن بنا سکتی تھی, نہ اچھی روٹی بنا سکتی تھی. اور ساریاں بزرگان میریاں کٹھیاں ہو گئی ہیں, میریاں ماسیاں, میریاں چاچیاں. مطلب تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے, تے بیگم تیری منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی. میں آکھیا اب مجھے ذرا دسو تو صحیح, میری ماں کداں چولہے تے سڑی ہے, میں بھی تے تھائیں جمیا. یہ ہمارا کلچر ہے. ایک عجب دین نہ جاننے کی وجہ سے ایسی کشمکش ہو گئی ہے, ساس بہو سسر.
کتنے طلاقیں دلوان دی ماں باپ. میرا ایک بڑا پیارا دوست, بہت اچھی اس کی شادی, بڑی نیک اس کی بیوی, ماں باپ بس بیوی دی کچھ چی اڑے رہا سن تو ملتا ہی نہیں, اور وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا. اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, تبلیغ میں لگا. اب جب شادی ہوئی ہے تو بیوی سے پیار ہوتا ہے, آدمی بیٹھتا ہے, بیوی دے کچھ چی اڑے رہا سن تو پوچھتا ہی نہیں. اتنا کہا کہ آخر اس کو طلاق دلوا دی, اور وہ اس دن سے آج تک دماغ فارغ ہو گیا اس کی. وہ یہ گولیاں کھاتا ہے, سائیکائٹری کی گولیاں کھاتا ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, دنیا ہے. سب سے قیمتی جوڑا ہے مولا علی اور فاطمہ. ایک دفعہ آپ ان کے فاطمہ کے گھر گئے تو وہ اداس بیٹھی تھی. آپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے. تو یہ دنیا ہے, جنت تو نہیں ہے کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. علی کدھر ہے؟ علی باہر گئے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں تا سورا میں کہ میں سدا جوائی پتا نہیں, ہمارا کلچر ہے اسی آپ جا گئی ہے وہ آویں اسی نہیں جاونا. آپ خود گئے ڈھونڈنے, دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. آپ نے اٹھایا, کہا کم یا ابا تراب. ابو تراب آپ کو ٹائٹل دیا میرے نبی نے اس موقع پر. اور مولا علی فرماتے تھے کہ ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ ٹائٹل جو میرے نبی نے مجھے دیا. اب آپ گھر تشریف لائیں. اب مزے کی کہانی, یہاں لڑائی ہوتی ہے نا تو بڑے بزرگ آ جاتے ہیں, میں سلح کرا. ہاں بھائی تو کی آخیا, ہاں بھائی تو کی آخیا, انشاءاللہ وہ ہور لڑا کے آ جاتے ہیں. لڑائی ہور بچ جاتی ہے. میں پنچایتوں کا آدمی ہوں, میرے باپ کے ڈیرے پر پنچایتیں, میں تو تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا. تو میرا وہاں بھتیجا ہوتا ہے وہ ساری پنچایتیں نبھاتا ہے. تو ہاں بھائی تو کی آخیا, اس سے پہلے وہ بول ایسا آ کیا ہے, تو میں کوئی نہیں آ گیا, اسا کہ تو آ گیا ہے. چل پہلے نال بھی ڈھیر لکڑ پہ گئی. اب میرے نبی نے کیا کیا, یوں لیٹ گئے درمیان, ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا, اور پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا. تو یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, اور یہ میرے نبی کا ہاتھ پیٹ کے اوپر. فرمایا علی جی, فاطمہ جی, کہو ہماری صلح ہو گئی. سبحان اللہ, کہو ہماری صلح ہو گئی. نہیں پوچھیا کی گل ہوئی ہے, کیوں جھگڑا ہوا ہے, انہوں ہلایا ہی نہیں. کہو ہماری صلح ہو گئی. ان کہ جی ہماری صلح ہو گئی. پھر آپ باہر نکلے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی گالوں سے نور نکلتا تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا, علی و فاطمہ کی صلح کرا. تو یہ دنیا ہے, ہو جائے گا, لیکن اس کو بڑھاؤ نہیں, اس کو بڑھاؤ نہیں. جھک جاؤ. اللہ کی قسم جھک جانے میں عزت چھپی ہے, اکڑ جانے میں ذلت ہی ذلت ہے. اب دیکھو جو بلندیاں چڑھتے ہیں وہ اینج اکڑ کے چڑھتے ہیں یا اینج ہو کے چڑھتے ہیں؟ بولو, جھک کے چڑھتے ہیں یا اینج چڑھتے ہیں؟ جڑا اینج چڑھے گا وہ تو کان دے باہر پچھے ہی جاوے گا. جو یوں چڑھتا ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ بھی چڑھ جاتا ہے. عزت کی طلب ہے تو جھکنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. چاہے خامد سے سختی آئے, چاہے بیوی سے سختی آئے, چاہے دوست سے آئے, چاہے بھائیوں سے آئے, کسی سے بھی آئے. اللہ آپ کو عزت دے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کرے گا, عزت دے. چھوٹے پیو اسی کوئی چھوٹے پیو دے پتر ہیں, بن جاؤ, چھوٹے پیو دے پتر بن جاؤ, اللہ آپ کو بڑے پیو دا پتر بنا دے گا. اور رزق یہاں لکھا ہوا ہے. سچ بول, دیانتداری سے چلو, اللہ سے مانگو نماز کے ذریعے, ورنہ تو ان پڑھ تو سارے بھوکے مر جاتے ہیں. اور
اپنے جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اگرچہ میں بوجھ یعنی پڑھائی پڑھوئی کے تو مجھے شوق نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے استاد کسی کو ناخوش نہیں کی، سب کی عزت کی۔ سارے مجھ سے محبت کرتے تھے میری نالائکی کے باوجود، ورنہ تو استاد تو لائق بچوں کو۔ ایک دفعہ قدرتی میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی، یہ 60s میں لاہور کے سب سے بڑے اسکول تھے۔ سینٹ اینتھنی انگلش میڈیم تھا، سینٹرل ماڈل اردو میڈیم تھا، تو میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا پورے اسکول۔ میرے استاد سمجھا میں نقل ماری، نقل تو میں مار لینا ہوں بڑی اچھی طرح، تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج تک یاد ہے، محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، مجھے کہنے لگے اوئے وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں ہی آ گیا؟ میں کہا جی تو اللہ کو ہی پتہ کیوں میں آ گیا۔ ویسے ایک گر بتاتا ہوں میں آپ کو، میں جب اسکول جب وہ پیپر قریب ہوتے تھے نا تو میں بڑا نمازی بن جاتا تھا۔ ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایک دن پہلے بھی میں نہیں پڑھتا تھا، ایسا لاؤ بالی بات تھا کہ جس صبح پیپر ہے کتاب سامنے ہے، نماز پڑھ کے آ کے بیٹھا باؤ، میں کہا یا اللہ تینوں پتہ تو ہے تینوں کیمسٹری کا کوئی ایک لفظ بھی میں نہیں پڑھیا، کل پیپر ہے جڑے کل سوال پیپر چاہنے نا، جڑے سوال کل پیپر چاہنے نا یا اللہ مینوں وکھا دے بھئی، تو میں کہتا بسم اللہ، اللہ کی قسم آپ کو صحیح بتا ایسے کرتا، کتاب کھولتا، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا لگانا نہیں پڑتا، تو 5-7 صفحے ادھر سے پڑھو، 5-7 صفحے ادھر سے پڑھو، پھر کتاب بند کی، یا اللہ کل پرسے مجھے کوئی نہیں پتا، میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل آونا میں نے وکھا دے، بسم اللہ۔ یہ میں عمل کوئی 15-20 دفعہ کرتا تھا، ہر دفعہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ تو اللہ نے میرا رزق، میرا مقدر ادھر لکھا تھا کہ میں نے ادھر اپنی جان مارنی ہے، ادھر میں پڑھنا کوئی نہیں رکھا، لیکن پڑھو، اچھے انسان بنو، اچھے پاکستانی بنو، اچھی خاتون بنو، اچھی ماں بنو، اچھی بیوی بنو، اچھی بیٹی بنو۔ اس کے لیے آپ کو نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی۔ کیمسٹری فزیالوجی سے آپ کیا اس کو کہتے ہیں اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا، اناٹمی پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انسان نہیں بنتا، انسان صرف نبی کی اتباع سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اگر کوئی بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، صلح